بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ آج جس ٹاپک کے اوپر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ موضوع ہے شب برات۔ شب برات کا معنی اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ شب معنی ہوتا ہے رات اور برات معنی ہوتا ہے بری ہونا۔ تو سیدھا سمپل سا معنی یہ ہے کہ بری ہونے والی رات ہے۔ اب فقہا فرماتے ہیں کس چیز سے بری ہونے والی رات ہے، تو فرمایا جاتا ہے گناہوں سے بری ہونے والی رات ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے شعبان المعظم، اس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان خدا کا مہینہ ہے۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں ایک رات ہے، یعنی 15ویں تاریخ کی یہ شب، جس شب میں بندہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر، اپنے رب سے معافی طلب کر کر گناہوں سے بری ذمہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا جاتا ہے اسی شب میں بندے کے تعلق سے سارے معاملات لکھے جاتے ہیں، گویا کہ یعنی زندگی کے بارے میں، رزق کے بارے میں، اور اس کی عاقبت اور عافیت کے بارے میں سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے، ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان المعظم کی 15ویں رات آئے تو تم لوگ عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ جو بندہ خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں سے بخشش طلب کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، تو فرمایا جاتا ہے اس رات رب کی جو ربوبیت ہے وہ پہلے آسمان پر ہوتی ہے، اور رب یہ شام ہوتے ہی یہ اعلان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ہے کوئی طلب کا، وہ معافی کا طلبگار ہے، کوئی جو گناہوں سے معافی چاہتا ہو میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، رزق روزی میں برکت مانگنے والا، میں اس کی روزی میں برکت عطا کر دوں۔ اور یہ اعلان اس وقت تک ہوتا رہتا ہے جب تک صبح، یعنی صبح جو سورج صبح کا طلوع نہیں ہو جاتا۔ تو پوری رات خدا کی ربوبیت پہلے آسمان پر ہم جیسے گنہگاروں کو بخشنے کے لیے اعلان کرتی ہے۔ اب اس رات کی یہی فضیلت ہے، اتنی اعلیٰ فضیلت ہے، تو کون ہی ایسا ہوگا جو اس رات میں جو ہے گھر میں سوئے گا، بلکہ ساری رات جاگ کر عبادت کر کے گناہوں سے بری ہونا چاہے گا۔ اتنا بڑا آفر ہے، اتنی بڑی جو ہے رب کی طرف سے اعلان ہے۔ پوری سال جو ہمارے گناہوں میں کٹتے ہیں، یہ ان گناہوں سے ہمارا آج کی رات ہم ان گناہوں سے معافی مانگ سکتے ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مبارکہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک شب ایسا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات میں میرے بستر سے اٹھ کر کے چل دیے۔ میرے ذہن میں، دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے کر کے گئے ہوں گے۔ تو میں کیا دیکھتی ہوں، میں اپنے بستر سے اٹھی، اور اٹھنے کے بعد میں جب گھر سے باہر نکلی، حجرے سے باہر نکلی، تو فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت البقیع میں کھڑا پایا، اور حضور آسمان کی جانب اپنا چہرہ انور کر کر کچھ پڑھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر پڑھنے کے بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لے کر کے آئے اور کہنے لگے، اے عائشہ، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ محمد تمہارا حق مارے گا؟ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ آج شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے، آج پروردگار عالم اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے میں قبرستان کی جانب تشریف لے گیا کہ جن قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہو، پروردگار عالم ان کی اس شب کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما دے، ان کی گناہوں کو بخش دے۔ آج کی شب میں، 15ویں تاریخ کی شب میں جو شب برات ہے، اس دن بندہ مغرب لگنے کے فوراً بعد
اگر 7 بیری کی پتیوں کو لے کر اور گرم پانی میں ڈال کر اس پانی کو جوش دے کر یعنی گرم کر کے ان سے نہا لے گا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ پورے کے پورے سال جادو سے، ٹونے سے اور کسی کی نظر بد سے محفوظ رہے گا۔ اس رات میں سارے لوگ بخشے جاتے ہیں، ہر کسی کی بخشش ہوتی ہے، صرف کچھ افراد ایسے ہیں جن کی بخشش نہیں ہوتی ہے۔ سب سے پہلا تو وہ شخص ہے جو شرک کرتا ہے، دوسرا وہ ہے جو والدین کا یعنی ماں باپ کا نافرمان ہے، تیسرا وہ شخص ہے جو شراب پیتا ہے اور کسی سے حسد رکھتا ہے، کسی سے جلن رکھتا ہے، کسی سے بغض رکھتا ہے۔ اگر یہ بندے آج کی شب معافی مانگ کر کے اور پکی مصمم توبہ کر کے خدا کے سامنے حاضر ہو جائے، خدا کے سامنے سرنڈر کر دیں، خدا کے سامنے ناک رگڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، تو آج کی شب میں ایسے لوگ بھی بخشے جا سکتے ہیں۔ یقین جانیے شب برات ہمارے لیے جو تشریف لے کر کے آتا ہے، یہ رب کی جانب سے ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بس صرف اتنا سا تہوار اس کو نہ سمجھے کہ حلوہ بنایا، پکایا اور حضرت اویس کرنی کے نام سے فاتحہ دلائی اور کھا پی کر کے سو گئے، نہیں، بلکہ اس رات میں اپنے آپ کو خالی نہ رکھ کر، اپنی نیند کو بیدار رکھ کر، منع اپنی نیند سے رک کر کے، اللہ کی عبادت کر کے، اگر آپ نے اس شب میں اپنے رب کو راضی کر لیا تو سبحان اللہ، جانیے پورا سال آپ کا خیر و عافیت میں کٹے۔